السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 95 سے کلاس رہے گی، 95 سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے پہ غور کریں، لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم ساری کائنات کے خالق اور مالک ہم اپنے رب کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ ان اللہ، ان بے شک اللہ فالق، پھاڑنے والا ہے، الحب دانے اور گٹھلیوں کو، یخرجو وہ نکالتا ہے، اخراج کرتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، ومخرجو اور وہ نکالنے والا ہے، میت مردہ کو، من الحی زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا تو کہاں سے، توفکون تم پھیرے جاتے ہو، یہ اللہ ہے جو زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جو دانوں کو پھاڑنے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا، یعنی ان کو جان بخشنے والا ہے اور اس سے نباتات اگانے والا ہے۔ یہ سب کچھ تو تم جانتے ہو کہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، تو پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ پھر تم اس رب کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس کیسے جاتے ہو؟ فلقو پھاڑنے والا ہے، فلقو پھاڑنے والا ہے، اصبح صبح کو، وجعل اور اس نے بنایا، اللیل رات کو، وہ اللہ ہے جس نے روشنی بنائی، صبح بنائی اور جس نے رات بنایا، سکنا باعث سکون کے، باعث سکون کے لیے، والشمس اور سورج بنایا، والقمر اور چاند بنایا، حسبانا حساب کا ذریعہ، حساب یعنی دنوں کا حساب بھی سورج اور چاند کے سے لگایا جاتا ہے اور وقت کا حساب بھی۔ ذالک یہ، تقدیر اندازہ ہے، اب یہ ان کا جو وقت پر نکلنا اور ڈوبنا اور اس کی رفتار اور اس کی سمت اور اس کا سمت کا بدلنا، کیا یہ سب اپنے آپ ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ذالک یہ، تقدیر اندازہ ہے، عزیزی بہت زبردست اندازہ ہے یہ، علیم بہت علم والے کا، عزیز بہت زبردست کا اور علیم بہت علم والے کا۔ وہی ہے الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، نجوما ستارے، اب ستاروں کی طرف، تاکہ تم راہ پاؤ۔ اب ستاروں کی پیدائش کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے، تاکہ تم راہ پاؤ، بہا ان کے ذریعے سے، فی ظلمات تاریکیوں میں یعنی اندھیروں میں، البر خشکی کے، والبحر اور سمندر کی تاریکیوں میں یا خشکی کی تاریکیوں میں، تم جب جنگلوں سے نکلتے ہو تو ان ستاروں سے تم سمت معلوم کر سکو، ان سے ڈائریکشن جان سکو۔ قد تحقیق، فضلنا کھول کر بیان کر دی ہم نے، آیاتی آیات، لقومی ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں علیم کا لفظ استعمال کیا تھا، آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت علم والے، یہاں یعلمون جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس چیز کو جاننے میں آسانی۔ وہ اور وہی ہے، الذی جس نے، انشاءکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ ایک جان سے، ایک نفس سے، ایک انسان سے تمہیں پیدا کیا، فمستقر پھر ایک
رہنے کی جگہ، ومستقر پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ، ایک رہنے کی جگہ، ومستودع اور ایک سپرد کیے جانے کی جگہ۔ قد تحقیق فضلنا کھول کر بیان کر دی ہم نے آیاتی آیات لقومی ان لوگوں کے لیے یفقہون جو سمجھ رکھتے ہیں۔ یہاں فرمایا یفقہون جو سمجھ رکھتے ہیں، یعنی علم پر گہرا علم رکھتے ہیں۔ وہوا اور وہی ہے الذی جس نے انزل اتارا نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی، وہ اللہ اس اللہ کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فاخرجنا پھر نکالے ہم نے بہی ساتھ اس کے پیداوار، نباتات میں اگنے والی چیزیں، کلی ہر شیء چیز کے، فاخرجنا پھر نکالا ہم نے منہ اس سے سبزہ، نخرجو ہم نکالتے ہیں منہ اس سے حبا دانے، متراکبہ تہبتے ایک کے اوپر ایک لدے ہوئے، تہبتے، ومن النخل اور کھجور کے، من طلعہا ان کے شغوفوں میں، ان کے گوشوں میں، قنوان خوشے، دانیت جھکے ہوئے، وجنات اور باغات، من عناب انگوروں کے، والزیتون اور زیتون کے، ورمانہ اور انار کے، مشتبہ ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ ملتی جلتی۔ انظروا دیکھو، الی طرف، ثمارہ اس کے پھل کے، اذا جب، اثمرا وہ پھل لائے، وینعہ اور اس کے پکنے کے وقت۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر دیکھنے کی، یعنی اس پہ غور و فکر کرو کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ایک سوکھی ڈال سے پھول کو نکالا اور پھول سے پھل کو نکالا، اور وہ پھل جب تھا تو کڑوا تھا یا کھٹا تھا، اور جب وہ پک رہا ہے تو اس کی خوبصورتی بھی بدل رہی ہے، اس کی خوشبو بھی بدل رہی ہے، اور اس کے اندر مٹھاس بھی پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر وٹامن بھی آ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اسے کہ اللہ اسے کیسے پکاتا ہے۔ اِنَّا بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقومی ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 95۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت کی معرفت کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کی معرفت اور پہچان کے لیے کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرایا جا رہا ہے۔ کون ہے اللہ؟ کون ہے عبادت کا مستحق؟ کون ہے جس کے طرف بلایا جا رہا ہے؟ کون ہے ضرورتوں کا پورا کرنے والا اور کون ہے مصیبتوں کا دور کرنے والا؟ کون ہے مستحق ہماری عبادت کا، دعاؤں کا، سجدوں کا؟ اس اللہ کی معرفت ان آیتوں کے ذریعے، ان نشانیوں کے ذریعے، اللہ رب العزت کی مخلوق کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کراتا ہے کہ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ کام کو کر سکتا ہے کہ جو دانے کو زمین کے اندر ایک خاص ٹیمپریچر اور ایک خاص مقدار میں پانی کے ملنے کے بعد وہ دانہ، اس کے اندر جان پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی پتیوں کو لے کر کے، نازک سی پتیوں کو لے کر کے زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر آتا ہے، اور وہیں پہ کئی دانے خراب ہو جاتے ہیں، کئی گٹھلیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ گٹھلیاں خراب کیوں ہوتی؟ جب ایک ہی ٹیمپریچر ہے، ایک ہی بارش کا پانی ہے، ایک ہی پانی ہے اور ایک ہی زمین ہے، تو پھر یہ خراب کیوں ہو گئی؟ یعنی کوئی ہے جو اسے زندہ کرتا ہے، کوئی ہے جو انہیں پھاڑتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ اللہ، اس رب کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، اس کے علاوہ یہ قدرت اور کسی کے پاس نہیں۔ وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے۔ وہ زندہ پیڑ میں سے مردہ دانوں کو نکالتا ہے اور مردہ دانے سے پھر زندے کو نکالتا ہے۔ وہ زندہ مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے اور انڈے سے پھر زندہ کو نکالتا ہے۔ یہ ہے اللہ، چنانچہ، اور تم جانتے ہو اس بارے میں، تو یہ ہے اللہ، چنانچہ تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ اس اللہ سے تمہیں کس نے بہکا دیا؟ اس اللہ سے ہٹا کر کے تمہیں کس نے انسانوں اور جانوروں اور پتھروں اور دھاگوں کے پیچھے لگا دیا؟ اس اللہ کو چھوڑ کر کے تم کہاں جاتے ہو؟ اس طریقے سے سورہ یاسین آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے۔ زمین
جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو مردہ ہوتی ہے، یعنی سوکھی ہوئی پڑی رہتی ہے، کہ ہم نے اسے زندہ کیا، اور پھر ایک بارش کا ہلکا سا جھلا آتا ہے اور اس میں سے زندگی کی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ وہ اناج اللہ نے اگایا ہے جسے ہم کھاتے ہیں، جس سے ہم زندہ ہیں، اور ہم نے اس میں سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ یہ کھجور اور انگور کے باغات کہ ایک ہی سورج ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی بارش کا پانی ہے، لیکن ہر پھل الگ الگ، انگور الگ ہے اور کھجور الگ ہے، زیتون الگ ہے، ان کی خوشبوئیں الگ، ان کا ڈیزائن، ان کا شیپ الگ، ان کی رنگت الگ، ان کا وٹامن الگ، ان کا ٹیسٹ الگ، کون کرتا ہے ان کے ذائقے کو الگ، ان کی غذائیت کو الگ، وہ اللہ۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کیے۔ یہ بارش کا پانی اترتا ہے دریاؤں میں اور نالوں میں، اور وہاں سے بہ کر کے اور پھر یہ سمندر کی طرف یا کھیتوں کی طرف یا زمین کے نیچے جا کر کے، اور نیچے سے بھی اللہ رب العزت نے ان بارش کے پانی کو نہر بنا کر کے چلا دیا، جو ہم نکالتے ہیں بور وغیرہ کر کے، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کیے تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں، اور وہ پھل ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا۔ اب ہم بتائیں کہ دنیا میں کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ فلاں پھل فلاں قبیلے کے سردار نے یا فلاں بادشاہ نے یا فلاں سائنٹسٹ نے بنایا ہے؟ یہ پھل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ تو ان نعمتوں کو دینے کے بعد ہمارا خالق اور مالک ہم سے صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں عطا کیا، نہ ہم نے اپنی دولت سے، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنے بابا، اپنے پیر، اپنے مرشد، انہوں نے نہیں دیا۔ یہ ساری چیزیں جو دینے والی ہے وہ ذات صرف اور تیری ہے، اور یہ شکر ایسی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی نعمت پائی اور اس کا شکر ادا کر دیا، گویا کہ اس نے اس کی قیمت ادا کر دی۔ دوسرا فائدہ شکر ادا کرنے کا کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمت ٹھہر جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ، جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو نعمت بڑھ جاتی ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، جب نعمت جو اللہ رب العزت دیتا ہے اس نعمت پہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمت رکی نہیں، اور بلکہ اللہ رب العزت اسے بڑھاتا ہے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور جو کفر کرے، یعنی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے لیکن اس کا کریڈٹ کسی اور کو دے رہا ہے، وہ کسی بابا کو یا کسی انسان کو یا کسی سائنٹسٹ کو یا کسی اور کو وہ کریڈٹ دے رہا ہے کہ اس نے دیا، یا اپنی صلاحیت کو، اپنی طاقت یا اپنی ڈگری کو وہ کہہ دیتا ہے، تو یہ ہے کفر۔ اور جو کفر کرے گا تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کی، اور وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات یعنی اگنے والی چیزیں کی، اور خود ان کی اور جن چیزوں کی انہیں خبر نہیں، ان سب کو جوڑوں سے پیدا کیا۔ جتنے بھی اگنے والی چیزیں ہیں اور خود ہمارے اندر، انسانوں کے اندر، اور اسی طریقے سے جن کی تمہیں ابھی خبر بھی نہیں ہے، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑوں سے پیدا کیا۔ آج سے 14.5 سال پہلے اتنی سائنٹیفک بات سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پودے صرف اس میں جان ہی نہیں، جان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر میل اور فیمیل بھی ہے۔ جان تو ہی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ میل اور فیمیل کے ساتھ بھی ہے، نر اور مادہ بھی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ اللہ تم اسے چھوڑ کر کے کہاں جاتے ہو؟ تو سورہ یاسین آیت نمبر 33 سے 36 تک، آیت نمبر 96 وہ صبح کو، اب تیسری نشانی اللہ رب العزت اپنی معرفت کراتے ہوئے تیسری نشانی بتاتا ہے۔ وہ صبح کو سفیدی نکالتا ہے، صبح ہوتی ہے اور روشنی کے ساتھ صبح ہوتی ہے۔ یہ روشنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور روشنی کی قدر تب پتہ چلتی ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا، تو یہ رات بھی تمہارے لیے نعمت بنائی، دن بھی نعمت کہ اس کی روشنی میں تم چلو پھرو، کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، ملازمت کے لیے جاؤ، اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کرو، اور جب تم تھک جاؤ تو پوری دنیا کے ساتھ تم بھی آرام کرو۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرام کے لیے رات بنائی، اور یہ رات اور آرام کرنا اور سونا یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ وہ اللہ، اس اللہ کی طرف تمہیں بلایا جائے، تمہیں کسی پتھر، کسی انسان، کسی بت کی طرف نہیں بلایا جائے۔ وہ سورج اور چاند کو وقت کے حساب کا ذریعہ بنایا، اللہ، سورج اور چاند کو وقت کے حساب کا ذریعہ بنایا۔ آپ دیکھیں
آج سے 1450 سال پہلے یہ بات کہی گئی، لیکن آج تک سورج اور چاند وقت کا پتہ بتا رہا ہے، ابھی تک اس کے اندر کوئی لغزش، کوئی کمی بیشی نہیں آئی۔ سورج بھی ڈیٹ بتاتا ہے اور چاند بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ چاند سے ہم عبادت کے دنوں کو گنتے ہیں، مطلب اسلامی شریعت کے اندر چاند کے حساب سے ہم دنوں کو گنتے ہیں، اور چاند کے حساب سے ہم حج اور عمرہ وغیرہ یا روزے وغیرہ رکھتے ہیں، صیام وغیرہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ حرام نہیں ہے کہ ہم سورج سے دن کو گنیں یا تاریخ کا معلوم کریں، لیکن عبادت جو ہے وہ چاند کے لیے رکھی گئی، اور اسی طریقے سے اس کے حساب سے ہی ہم وقت کو بھی تلاش کرتے ہیں، وقت کو بھی دیکھتے ہیں، اور سورج اور چاند کو وقت کے حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ سب بہت زبردست خوب علم رکھنے والے کا اندازہ ہے۔ یہ خوب زبردست یعنی عزیز العلیم کہ اس کے اندر کتنی علم اور کتنی قدرت کی ضرورت ہے، یہ ہم آفاق کے نظام کو دیکھ کر کے، اسپیس کے سسٹم کو دیکھ کر کے ہم جان سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے دیکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی جلدی طلب کرے۔ وہ رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، یعنی رات ہے اور دھیرے دھیرے کر کے دن اس میں لباس پہن رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین گول ہے۔ جیسے کوئی گول چیز آپ لیں اور اس میں ایک طرف سے لائٹ مارے اور اسے گول گھمائیں تو وہ دھیرے دھیرے روشنی کو ایک طرف سے لائے گا اور ایک طرف سے لے کر کے جائے گا۔ اگر گول چیز نہ رکھیں، آپ چپٹی چیز رکھیں اور پھر اسے گھمائیں تو اچانک روشنی آئے گی اور اچانک ختم ہوگی۔ ایسا دھیرے دھیرے نہیں ہوگا، جیسے دھیرے دھیرے صبح ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے شام ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ زمین گول ہے، اور زمین گول ہے اس تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ نازیات آیت نمبر 30 کے اندر اللہ نے فرمایا والارض، اور وہ زمین والارض بعد ذالک دحاہا۔ دحاہا کا لفظ انڈے کے لیے استعمال ہوتا ہے شتر مرغ کے، یعنی زمین شتر مرغ کی طرح ہے، ایک دم گول نہیں ہے فٹ بال کی طرح۔ اور یہ صدیوں لگ گیا ہمارے سائنسدانوں کو اس بات کو پتہ کرنے کے لیے۔ پہلے سائنسدان نے یہ کہا کہ زمین چپٹی ہے اور اس نے اعلان کیا، اور زمین میں زیادہ سفر لوگ نہیں کرتے تھے کہ کہیں زمین ختم نہ ہو جائے، لیکن پھر اس نے ناؤ سے سفر کیا اور ثابت کیا کہ زمین گول ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ہزاروں سال 1450 سال پہلے یہ چیز بتا دی کہ اللہ رب العزت اس طریقے سے زمین میں سورج کو نکالتا ہے اور لے کر کے آتا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں صبح اور رات کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ لیل آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ نے فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اور رات کی قسم جب دن کو چھپا لے اور دن کی قسم جب چمک اٹھے۔ اور اس طریقے سے سورہ شمس نمبر 3 اور 4 والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، اور دن کی قسم جب اسے چمکا دے اور رات کی قسم جب اسے چھپا لے۔ آگے آیت کی طرف غور کریں، وہ صبح کی سفیدی نکالتا ہے اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو وقت کا حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ سب بہت زبردست خوب علم رکھنے والے کا اندازہ ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہ پاؤ۔ تو یہاں ستاروں کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت نے بتایا، اور بھی دوسرے مقام پر ستاروں کی پیدائش کا، جیسے سورہ ملک کے اندر اللہ نے بتایا کہ تمہیں دیکھنے میں خوبصورت لگے آسمان، اس لیے ہم نے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا تو دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ اور سورہ ملک میں ہی دوسری جگہ بتایا کہ ہم نے ستاروں کے ذریعے سے شیطان کو مار بھگانے کا آلہ بنایا ہے۔ تو دوسرا مقصد شیطان کو مارنا، اور تیسرا مقصد خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پانا۔ تین وجہ سے اللہ رب العزت نے آسمان میں ستاروں کو بنایا۔ اس کے علاوہ ان کی پیدائش کا اور کوئی مقصد کتاب و سنت میں نہیں ملتا۔ اور جو یہ مقصد سمجھے کہ اس کے ذریعے سے بارش کا ہونا، یا اس کے ذریعے سے تقدیر کا معلوم کرنا، یا اس کے ذریعے سے زمین کے اندر کچھ کمی اور زیادتی کا ہونا، یہ سب شرک میں آئے گا۔ اللہ رب العزت اس شرک سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ستاروں کی چال سے کچھ نہیں ہوتا، ستاروں کے نکلنے اور ڈوبنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی روشنی کے لیے یا شیطان کو مارنے کے لیے یا خوبصورتی کے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں کو معلوم کرو۔ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اس کے پہلے جو علم رکھتے ہیں، یہ گیلیکسی کا
یا اسپیس کے تعلق سے معلوم کرنا، یہ نظام کا معلوم کرنا، اور یہ چاند اور سورج کا اور ستاروں کا، یہ ایک عظیم اللہ رب العزت کی نعمت اور اس کا قدرت کا شاہکار ہے. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 5 کے اندر، سورہ یونس آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے ستاروں کے تعلق سے، یعنی ستارے آسمان میں جو سیارے ہیں، اس کے اندر سورج بھی ہے اور بھی دوسری چیزیں ہیں، تو اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں فرمایا آیت نمبر 5، وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا. سورج کے لیے شمس کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اس کی خود کی اپنی روشنی ہے، یہ چراغ ہے. اور کیسی روشنی اور کیسا یہ جل رہا ہے کہ ہر چیز جلنے پہ ختم ہوتی ہے، لیکن یہ سورج کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ ہزاروں سال سے جل رہا ہے، لیکن ذرا سی بھی اس کے اندر، اس کی تپش کے اندر کمی نہیں آئی. یہ ہے وہ اللہ جس نے اسے پیدا کیا. اس اللہ کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اس اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے. اور چاند کو منور بنایا، یعنی اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا، قمر کا لفظ استعمال کیا، کہ اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، تو اس لیے دونوں لفظ کو الگ الگ استعمال کیا. اللہ اکبر. وہی ان خبروں کو دے سکتا ہے جس نے اس کائنات کو یا ان سورج اور چاند کو بنایا ہے. وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی. اللہ، چاند کی منزلیں مقرر کی، یعنی اس کا آربٹ، اس کے گھومنے کی جو جگہ ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اور ابھی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک دن پہلے بھی سائنسداں یا کوئی بھی آلے سے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کل چاند نکلے گا یا نہیں نکلے گا. یہ صرف اللہ رب العزت کے اختیار کی بات ہے کہ وہ چاند کو نکال رہا ہے، اور وہ نکلتا ہے، اسی سے ہماری تاریخ بدلتی ہے اور اسی سے ہم عبادت کا اندازہ مقرر کرتے ہیں، اور چاند کی منزلیں مقرر کر دی. اسی طرح دوسری آیت دیکھیں، سورہ یاسین آیت نمبر 37-38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لاتے ہیں، رات میں سے دن کو کھینچ لاتے ہیں، تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتے رہتا ہے. سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے. یہ اس کا ایک راستہ، اور ایسا راستہ، اس کا ایک ایسا گھومنے کی جگہ کہ ہر سال وہ اسی وقت پہ اسی جگہ پر آ جاتا ہے. جیسے اگر آپ کیلنڈر دیکھیں نماز کے اوقات کا، تو ایک سال پہلے جس منٹ اور جس سیکنڈ میں اذان تھی، ایک سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد اسی منٹ اور اسی سیکنڈ میں رہتی ہے. وہ جو کیلنڈر، وہ جنتری جو لگے رہتی ہے مسجدوں کے اندر، وہ ہمیشہ ایک جیسی لگے رہتی ہے کہ ایک سال بعد سورج اسی جگہ اور اسی وقت پر طلوع ہوگا، اور پھر دوسرے سال اسی وقت اور اسی جگہ سے وہ طلوع ہوگا. تو یہ مقرر وقت ہے. اتنی اسپیڈ سے چلنے کے بعد بھی اس کی جگہ میں اور اس کے وقت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ایک مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے. اللہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا انداز ہے کہ سورج کو نہ ہو سکے. جیسے دوسرے مقام پہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ نے فرمایا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے روشن کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا، اور یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں. تو یہ سب جو گیلیکسی چل رہی ہے کہ ایک گیلیکسی سے دوسرے گیلیکسی ٹکرا کر کے ختم نہیں ہو رہی، یہ اللہ غالب اور حکمت اور علیم رب کا باندھا ہوا یا طے کیا ہوا یہ اندازہ ہے کہ کوئی چیز کسی کے قریب نہیں جاتی اور کوئی چیز کسی سے دور نہیں جاتی. نہ سورج کو ہو سکے کہ وہ چاند کے قریب چلا جائے، نہ چاند دن سے پہلے روشن ہو سکتا ہے. یہ سب اللہ رب العزت نے باندھا ہوا انداز ہے. تو آخر میں اللہ فرماتا ہے، آیت کے اوپر واپس آئیں، آیت نمبر 97، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں کے راہ پاؤ. تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی ہے جو علم رکھتے ہیں. تو کیا یہ علم نہیں ہے انسان کو؟ یہ سورج، چاند، زمین و آسمان اور یہ ستارے اور ان کی گردش کس نے بنائی ہے؟ اور ایسے دور میں کہ پہلے تو یہ تھا کہ سورج ایک جگہ پر ٹکا ہوا ہے، زمین اس کے آس پاس گھوم رہی ہے. پھر کہا کہ نہیں، زمین ٹکی ہوئی ہے، سورج اس کے آس پاس گھوم رہا ہے. اور اب یہ کہہ دیا کہ آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک آربٹ کے اندر، ایک گھیرے کے اندر گھوم رہی. اور یہ 14.5 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے اس کا اندازہ ٹھہرایا ہے
اور اس کو ایک دائرے کے اندر اللہ رب العزت گھما رہا ہے. اور یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں یہ آج سائنس پروف کر کے بتا رہا ہے جو آج سے 1450 سال پہلے اس رب نے جس نے اس کو پیدا کیا اس نے بتا دیا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ النَّفْسِ وَاحِدَةٍ, اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. آیت نمبر 98. اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وہ اللہ, اس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اس طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا, ایک جان سے پیدا کیا, اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا, پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا, زمین کے اندر مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. اسی طریقے سے سورہ اعراف آیت نمبر 189 ایک جان سے پیدا کیا, یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا, یعنی انسان کی اولاد ہے, ایک انسان سے ساری انسانیت کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا ہے, اسی سے اس کی بیوی بنا کر کے, یعنی ان میل اور فیمیل سے اللہ رب دنیا کو قائم کیا ہے. یعنی انسان کی اولاد ہے, اور یہ توہین ہے کہ انسان جانور کی اولاد, کہ وہ پہلے بندر تھا اور بندر سے انسان ہو گیا. اللہ رب العزت نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بتا دیا کہ پہلے دن سے ہی تم انسان. اور بھی دوسری آسمانی کتابوں کے اندر اللہ نے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کو پھیلایا. یہ بندر کی اولاد نہیں. اور اب ڈی این اے کی جب کھوج ہوئی اور اس کا پتہ لگا, تب ہمارے سائنسداں نے اس بات کو پروف کیا اور مان لیا کہ واقعی قرآن میں اللہ رب العزت نے جو بتایا ہے وہی خالق ہے, وہی بنانے والا ہے, وہ بہتر جاننے والا ہے کیسے انسان پیدا کیا. یہ یہاں پہ بتایا گیا. اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. پھر ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی ایک جگہ ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ. قرار پکڑنے کی جگہ اور سونپے جانے کی جگہ کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 500 فمستقر و مستودع. فمستقر کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ماں کا رحم ہے, اور مستودع کا یہ باپ کی پشت ہے. کچھ مفسرین جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور بھی دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور مرنے کی جگہ, اور دونوں میں مراد لی جا سکتی ہے کہ اس سے تمہیں اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا, پھر ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی جگہ, یعنی دنیا کے اندر اس کے قرار پکڑنے کی جگہ, یا ماں کے رحم کے اندر اس کے قرار پکڑنے کی جگہ, اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ جہاں پر وہ مر کر کے جس قبر کے اندر جس جگہ میں وہ سونپا جائے گا. تو تمہیں پیدا کیا ہے اور ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا, تمہیں مرنا ہے اور مر کر کے ایک اللہ رب العزت نے جہاں پہ طے کیا ہے وہاں تمہیں سونپ دیا جائے. تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی ہے جو سمجھ رکھتے ہیں, جو اس کے اوپر غور فکر کرتے ہیں, جو سمجھ رکھتے ہیں, ان کے لیے. یفقہون کا لفظ استعمال ہوا ان کے لیے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا, بس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات پیدا کیے. اب دیکھیں یہ پانی بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہوا کے بعد ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے, آکسیجن کے بعد وہ پانی ہے. اور پانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا اس کا نظام بنایا ہے کہ سورج نکلتا ہے اور اس پانی کو لے کر کے ہوا بنا کر کے اوپر لے کر کے جاتا ہے, پھر وہ ٹھنڈا ہو کر کے اور پھر وہ بوجھل ہو کر کے اللہ رب العزت اسے سمت دیتا ہے, ہوا کے ذریعے سے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے, ایک سے دوسری جگہ ٹکراتا ہے, اور پھر اللہ رب العزت جہاں جتنا چاہتا ہے بارش برساتا ہے. یہ ہماری زندگی ہے, یہ ہمارے لیے زندگی کا کام کرتا ہے. بس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات پیدا کی, اگنے والی چیزیں. اب اس کا ذکر ہے اگنے والی چیزوں کا کہ اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا. سورہ انبیاء کے اندر بھی اللہ نے فرمایا, سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں, تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے پیدا کی. اور یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے بارش برسائی اور اس سے تمام نباتات کو ہم نے پیدا کی. پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائی جس سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ گیہوں کے دانے
एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। और इसी तरीके से खजूर के जो गोशे होते हैं, गुच्छे होते हैं, अंगूर के जो गुच्छे होते हैं, यानी दाना एक हम डालते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत कई उसके अंदर से निकाल करके हमें देते। फिर हमने हर तरह हरी भरी खेतियां उगाई जिनसे हम एक दूसरे पर जुड़े हुए दाने निकालते हैं और खजूर के गोशे और फल के गुच्छे पैदा किए जो बोझ से झुके हुए होते हैं। तो इसके अंदर इतना बोझ पैदा हो जाता है कि ये झुक जाते हैं, पेड़ को झुका देते हैं। और अंगूर और जैतून, इनका भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जिक्र किया। और अंगूर और जैतून, इमाम कतादा फरमाते हैं कि जैतून और अंगूर एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनके जायके, इनके अंदर की ग़िज़ाइयत और इनके अंदर की खुशबू, ये सब जुदा जुदा होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कुदरत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ही ज़मीन के अंदर से ये सारे पौधों को निकालता है, लेकिन इनके कलर अलग अलग होते हैं, इनकी खुशबू अलग होती है, इनके जायके अलग होते हैं, इनका टेस्ट अलग होता है, इनका विटामिन अलग अलग होता है। तो वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो अंगूर और जैतून, अनार के बागात निकाले जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मगर हर एक की खासियत जुदा जुदा है। ये दरख्त जब फल देने लगते हैं तो उनके फल देने और उनके पकने के हालात को देखो और गौर करो। यहाँ पे अल्लाह ने हमें गौर करने की दावत दी, यानी कि यह हमारे लिए एक होमवर्क है कि आपने कुरान पढ़ा और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हम जो फलों को निकालते हैं और फिर उसे पकाते हैं और उसके साइज को बदलते हैं, इनको देखो। तो वाकई अगर हम देखें तो एक सूखी टहनी में से बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि एक सूखी टहनी है और उसमें से फूल निकला और उसमें से फिर एक छोटा सा फल निकला। उस वक्त अगर उस फल को देखें तो देखने में भी ज्यादा खूबसूरत नहीं होता, हरा सा कलर का होता है। अगर उसको खाएं उसके अंदर खुशबू भी नहीं होती है और उसके अंदर कोई जायका भी नहीं होता है और उसके अंदर कोई खास विटामिन भी नहीं होते हैं, उसके अंदर कोई ग़िज़ाइयत भी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसका शेप भी बदल रहा है, उसकी खूबसूरती बदल रही है, उसका कलर बदल रहा है, उसके अंदर खुशबू आ रही है और उसके अंदर लज्जत भी पैदा हो रही है और उसके अंदर विटामिन भी पैदा हो रहा है। ये कौन है करने वाला? ये जो करने वाला है उसके तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो है तुम्हारा खालिक और वो है तुम्हारा मालिक, वो तुम्हारी ज़रूरतों का पूरा करने वाला है, जो ऐसी ऐसी जगहों से भी तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो इस अंदाज से तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करता है। फिर तुम कहाँ बहकाए जाते हो? इधर उधर जो है जैसे पत्थरों और इंसानों और जानवरों के पीछे तुम दौड़ रहे हो और अपनी सलाहियतों को बर्बाद कर रहे हो, अपनी एनर्जी, अपने वक्त और अपनी दौलत को तुम बर्बाद कर रहे हो, ये तबाह कर रहे हो तुम अपने आप को। आ जाओ उस रब की तरफ जिसने सारी कायनात को बनाया और जो चला रहा है। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। तो जो वाकई ईमान वाले हैं वो हर अल्लाह रब्बुल इज्जत के मखलूक को देख करके रुक जाते हैं और उस पर गौर फिक्र करते हैं। लेकिन वहीं पर आप जब साइंसदान को देखते हैं और डिस्कवरी में आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक एक मखलूक की गौर करके, एक एक मखलूक पर रिसर्च करके आपके सामने लेकर के आता है कि ये देखिए ये मछली है जो करंट निकालती है, जो लाइट देती है और जो इस तरीके से चलती है, वो इस तरीके से मारती है, इस तरीके से शिकार करती है, इस तरीके से जानवरों के ताल्लुक से, इस तरीके से पौधों के ताल्लुक से वो बहुत सी रिसर्च लेकर के आते हैं। लेकिन कहीं आप उनकी जुबान से ये नहीं सुनेंगे कि इसको बनाने वाला कितनी बड़ी कुदरत का मालिक है, इनकी ज़रूरतों का कौन पूरा करता है, इनकी हिफाजत कौन करता है, ये बड़ी बड़ी मखलूकों को कौन है जिसने इनको पैदा किया, कौन है जिसने इनको बनाया है, ये कभी उनकी ज़ुबान से नहीं निकलता। तो ये किसकी ज़ुबान से निकलता है? कौन गौर फिक्र करते हैं? और हमारे लिए भी यहाँ पे लम्हे फिक्रिया है कि हम अल्लाह की कायनात को, अल्लाह की मखलूक को देख करके गौर फिक्र करते हैं या नहीं, और गौर फिक्र करके नसीहत हासिल करते हैं नहीं। ये ईमान वाले की सिफत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वो मखलूक को देख करके रुकते हैं, उसमें गौर फिक्र करते हैं और मखलूक को देख करके हमें यकीन आता है कि वाकई इन मखलूक को बनाने वाला अलीम है, जबरदस्त इल्म वाला है। इस गैलेक्सी को देखकर, इस जमीन को देख करके, इस सितारे और आसमानों को देख करके और इन दूसरी मखलूकों को देख करके हमारे दिल से ये बेसाख्ता ये निकलता है कि वाकई इसका बनाने वाला बहुत बड़ी कुदरत का मालिक है, बहुत अलीम और खबीर है और इल्म रखने वाला और खबर रखने वाला है। इसकी हिफाजत वो करता है और वो सोता नहीं, ऊँगता नहीं। इन गैलेक्सी जो देखते हैं आप कि हज़ारों की स्पीड से, ये 24,000 की स्पीड से तो हमारी ज़मीन चल रही है कमोबेश, और ऐसी स्पीड से ये सैयारे उड़ रहे हैं, लेकिन कोई सैयारा किसी के करीब नहीं जा रहा। सूरज के
مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کے قریب چلا جائے اور چاند سورج اور زمین کے قریب آ جائے. وہ سب ایک اندازے پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا اندازہ، اس اندازے پر چل رہے ہیں. یہ جو چلا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اونگا نہیں اور وہ کہیں سویا نہیں. اگر وہ اونگ لے تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے پہ ٹکرا کر کے ختم ہو جائے گی. وہ ہے اللہ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ کائنات اس بات کی دلیل ہے، اور یہ چلتے ہوئے اسپیس کے اندر جو چیزیں اڑ رہی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا چلانے والا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اس رب کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اس رب کی تمہیں معرفت کرائی جا رہی ہے. اب آخر میں اس رکوع کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصل بات کو بیان فرمایا جس کے طرف اللہ رب العزت بلاتا ہے، اور اس پر لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا. اور لوگوں نے جنوں کو، جن کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. جیسے انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا، اس طریقے سے جن کو بغیر دھوئے کی آگ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی. ایک مخلوق ہے. کیا یہ سورج چاند زمین اور آسمان کو بنا سکتے ہیں؟ یہ کیا بارش کو برسا سکتے ہیں؟ کیا یہ زمین کو کے اندر سے دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر کے اس سے باہر نکال سکتے ہیں؟ کیا یہ پھلوں کا رنگ دے سکتے ہیں؟ کیا پھلوں کے اندر ذائقہ اور خوشبو دے سکتے ہیں؟ کیا اس کے اندر غذائیت دے سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت ہے. اور تم نے اس کو چھوڑ کر کے جناتوں کو اللہ رب العزت کا حق دے دیا. اس کے سامنے جھکتے ہو، اس سے دعا کرتے ہو، اس سے منتیں مانتے ہو، اس سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہو. تو اللہ رب العزت نے اپنی پوری کائنات کی قدرت کو دکھا کر کے فرمایا، اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ کا حق دیا، اسے اللہ کا شریک ٹھہرایا. حالانکہ اس نے تو انہیں پیدا کیا ہے، ان جناتوں کو تو اسی رب نے پیدا کیا ہے. اور انہوں نے بغیر کسی علم کے، کوئی ان کے پاس آسمانی علم نہیں تھا، تو اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کا بیٹا اور بیٹیاں قرار دی. یعنی اللہ کے نبیوں کو، عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا بغیر علم. اور یہ ایک بری بات ہے. جیسے سورہ یاسین اگر آپ پڑھیں تو یہ گویا کہ اللہ کو گالی دینے کی طرح کہ جس نے یہ شرک کیا اور کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس نے ایک بری بات کہی، اس نے اللہ کو گالی دی. اور اسی طریقے سے حدیث قدسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو اس نے گالی دی، جبکہ اس کو زیب نہیں دیتا تھا کہ اللہ گالی دے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کو جھوٹا کہا. پہلے یہ لفظ ہے حدیث میں کہ اللہ کو اس نے جھوٹا کہا، جبکہ اس کو زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کو جھوٹا کہے. اور اس کا جھوٹا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا. دیکھیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ہر کسی سے اللہ رب العزت نے یہ خبر پہنچائی کہ اس دنیا کی زندگی کو ہر کچھ مت سمجھو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ صحف ابراہیم اور موسیٰ اور جتنی بھی آسمانی کتاب تھی، ہر کسی میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں، اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے. اور تو یہ یقین کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. وہ ہے کہ تو نے اللہ کو جھوٹا کہا کہ تو اس کو پیدا نہیں کر سکتا. اور جس نے اللہ رب العزت کا بیٹا تصور کیا اور اللہ رب العزت کو کمزور تصور کیا، تو گویا کہ اس نے ایک بری بات کہی، اس نے اللہ رب العزت کو گالی دی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کیسا رحمان اور رحیم ہے. اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کیسا برداشت کرنے والا ہے کہ تمہاری ان خطاؤں کو برداشت کر کے اور تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. لیکن یہ کب تک ہوگا؟ یہ ایک اجل المسمى، ایک خاص وقت، ایک خاص ٹائم ہے جب ہماری روح اس جسم سے ختم ہوگی، جسم سے کھینچی جائے گی، نکالی جائے گی. اس وقت یہ وقت ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان ساری باتوں کا حساب لے گا کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا تھا اور تم اس کائنات کو دیکھ کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انسان نہیں بنا سکتا، یہ کوئی پتھر یا انسانی جانور یا کوئی دھاگا نہیں بنا سکتا، تمہیں اس بات کا یقین تھا کہ سورج چاند زمین و آسمان کا بنانے والا کوئی اور ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. تم نے اس کا حق کسی اور کو دیا تھا اور اپنی ہی مرضی سے اس کے لیے بیٹا تصور کیا تھا اور اپنی ہی مرضی سے اس کے لیے بیٹی تصور کی تھی. اور جناتوں کو تم نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا تھا، انسانوں کو اور نبی اور ولیوں کو تم نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا تھا. فرشتوں کو اللہ رب العزت کا بیٹی کہا اور ان کے مجسمے بنا کر کے ان سے دعائیں کرنا یا ان سے فریاد کرنا کہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دو. ان سب چیزوں کو انہوں نے کیا تھا. تو انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کی بیٹی اور بیٹا گھڑ دیا. وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. وہ پاک ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. اللہ رب العزت دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، یا اللہ رب العزت کا اولاد ہے، یہ سب عیب ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے. یہ بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے اولاد، یا ونش کو چلانے کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ ان سارے عیبوں سے پاک. وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ذات.
وہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے ساری چیزوں کی ضرورت ہے، خالق کے لیے ان میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ سننے کے لیے قادر ہے، وہ دینے کے لیے قادر ہے۔ وہ اگر دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے روک نہیں سکتی، اور وہ اگر چھیننا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے اسے دے نہیں سکتی۔ وہ ذات ہے، اس ذات کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ اس کی مخلوق کو کا نظرہ اس کی مخلوق کو دکھا کر کے اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کرائی، اور آخر میں فرمایا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھ لیا، یعنی یہ اللہ کا حق ہے اور تم نے اللہ کا حق کسی اور کو دیا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس شرک سے محفوظ رکھے، جب تک ہمیں زندہ رکھ۔ اے اللہ تو اپنی قدرت کے نظارے اور قدرت کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، تیری معرفت حاصل کرنے کی، تیری مخلوق کو دیکھ کر کے تیری معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، توحید کے اوپر ہمیں زندہ رکھ، صرف اور تیرے در کا منگنے والا بنا کر کے ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر تو اے اللہ تیری محبت سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصت فرما، اور تیری بارگاہ میں ہمیں حاضر فرما تو ہمارا حساب آسان فرما دے۔ اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اور اے خالق مالک ہمارا انجام نیکوکاروں کے ساتھ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔